اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرہ وعلى آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد انگنت بے حد و بے شمار درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے صدقہ سے، جن کے طفیل، جن کے وسیلہ سے ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق نصیب ہوئی، ہمیں یہ پیاری کتاب سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اتاری گئی۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، قرآن سے ہمارا رشتہ مرتے دم تک قائم رکھے۔ قرآن سیکھ کر اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم 15ویں رکوع کو جو ہے وہ مکمل بھی کریں گے، جو کہ سورہ نساء کا 15واں ہے اور اس پارے کا 12واں رکوع ہے۔ آج ہم آیت نمبر 103 سے آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے صلاۃ خوف یا نماز خوف کے بارے میں پڑھا، جو کہ کل تفصیل کے ساتھ آپ کو طریقہ بھی سمجھا دیا گیا تھا۔ اسی صلاۃ خوف کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے، اس میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کا پس منظر یہ ہے، دوسرا اگر ہم اس کو مطلق رکھیں صلاۃ خوف کے ساتھ یا سیاق و سباق کے ساتھ نہ ملائیں تو اس کا دوسرا مطلب کیا بنتا ہے وہ بھی انشاءاللہ واضح کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ فَإِذَا، پس جب، قَضَيْتُم، تم پورا کر لو، تم ادا کر لو، الصلاۃ نماز کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ فَاذْكُرُوا، فاپس، اذکروا، ذکر کیا کرو، اللہ کا، قیامًا، کھڑے کھڑے، وقعوداً، اور بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبکم، واو اور علا پر، جنوبکم، اپنے جانبوں پر، اپنے پہلوؤں پر لیٹے لیٹے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، فاپس اذا جب، اطمأننتم، جب تمہیں اطمینان ہو جائے، تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، فاپس اقیموا الصلاۃ، تو نماز کو قائم کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، کتابا، مقرر، موقوتا، وقت میں یا وقت پر۔ آیت نمبر 103 کا آپ نے جو لفظی ترجمہ تھا یہ سماعت کیا، اب اس کا بامحاورہ ترجمہ اور تشریح کی طرف ہم جائیں گے۔ ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اور جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے یا اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور جب تم دشمن کی طرف سے بالکل مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز کو جو ہے وہ ادا کیا کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اپنے مقرر وقت پر مسلمانوں پر نماز کو فرض کیا گیا ہے۔ یہ 103 نمبر آیت جو ہے وہ آپ نے مکمل کی، اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی آپ نے مکمل کیا۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں، اس کے دو حصے بناتے ہیں۔ ایک حصہ یہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور دوسرا حصہ بناتے ہیں فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ تیسرا حصہ اس کا 3 بنا لیتے ہیں، تیسرا حصہ بناتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہ 3 حصے ہیں، ان تینوں حصوں کی الگ الگ وضاحت کرتے ہیں۔ پہلا حصہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ اب اس حصے کی وضاحت یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پچھلی آیت میں، آیت نمبر 102 میں نماز خوف کا طریقہ سیکھا کہ کس طرح نماز خوف کو پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر اسی کی آگے جو ہے وہ ایکسٹینشن ذکر کی جا رہی ہے کہ اگرچہ خوف کی حالت میں تم نماز کو اس کی اصلی حیت کے مطابق
سکون اور اطمینان سے ادا نہیں کر سکے. جس طرح ایک پہلے جماعت ادا کرتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، پھر پہلے والی دوبارہ ادا کرتی ہے، اطمینان نہیں ہے اور خوف کی کیفیت ہے، اسلحہ بھی ساتھ لگا ہوا ہے، تو وہ جو ہے وہ عدم اطمینان اور عدم سکون کی کیفیت تھی اور تم نماز ادا سکون سے نہیں کر سکے. تو اب اس کا الٹرنیٹ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس کو ادا تو کر چکے ہو، ساتھ کیا کرو، اپنی زبان اور دل کو تم جس حالت میں بھی ہو ذکر الہی میں مصروف رکھو، اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ اس کی یاد میں غفلت نہ آنے پائے. اور جنگ کی حالت میں کثرت سے ذکر الہی کرنے کی تاکید بہت سی آیات میں موجود ہے، جیسے کہ ایک آیت ہے اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، کہ جب تم کسی لشکر کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کر رہے ہو یا کسی لشکر کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہو. یہ بھی آیت مبارکہ ہے. جنگ میں بھی حالت جنگ میں ذکر کرنے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی. جب دشمن سے مقابلہ ہو ثابت قدم رہنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ واضح جو ہے وہ حکم موجود تھا. تو یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ تم جس بھی حالت میں ہو اللہ کا ذکر کرو. جس طرح ہمارے پیر و مرشد اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر لکھوں خواہ رحمت نازل فرمائے، خواجہ خواجہ پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے ہاتھ کار ول دل یار ول. ہاتھ کار ول دل یار ول کا مطلب یہ، ہاتھ کار ول، ہاتھ مطلب ہاتھ، کار مطلب کام، اور ول مطلب طرف. ہاتھ کار ول، آپ کا ہاتھ کام کی طرف مشغول رہے، لیکن دل جو ہے دل یار ول، تو دل جو ہے وہ یار کی طرف، محبوب کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہونا چاہیے. یعنی آپ دنیا کے جس مرضی کام میں اپنے ہاتھوں کو مشغول رکھیں، رزق کی تلاش میں ہیں یا کوئی دنیاوی کام آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، اس میں جو ہے وہ اللہ کی یاد جو ہے وہ موجود ہو. تو یہ بیسیکلی اس آیت کا خلاصہ ہے. یعنی بزرگان دین کے اقوال قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی وہی چیز ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. اب اسی آیت کا جو دوسری وضاحت بنتی ہے، اگر اس سے صلاۃ خوف کے ساتھ نہ شامل کیا جائے تو اس کی وضاحت یہ بنتی ہے، جس طرح آپ نے اکثر یہ اختلاف سنا ہوگا، آپ کے گھروں میں یہ کیا جاتا بھی ہوگا، کہا بھی جاتا ہوگا کہ فلاں کہتا ہے جی نماز کے بعد ذکر نہ کرو، یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے، نماز کے بعد کلمہ نہ پڑھو، یہ بدعت ہے، صحابہ کے دور میں نہیں کیا گیا، فلاں کے دور میں نہیں کیا گیا. کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، نماز میں ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، نماز دوسروں کی نماز خراب ہوتی ہے. یہ جو آج کل نام نہاد تبلیغی اور یہ اہل حدیث اور یہ دیابنا وہابیہ، یہ جتنے بھی یہ مسالک ہیں، اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. تو اب دیکھیں اس آیت میں جو ہے وہ بالکل واضح ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز مکمل کر لو، نماز پڑھ چکو، ٹھیک ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، تو تمہاری مرضی ہے تم ذکر کرو، چاہے تم کھڑے ہو کے ذکر کرو، بیٹھے ذکر کرو، اپنے پہلوؤں پہ ذکر کرو. تو ذکر کر سکتا ہے بندہ، نماز کے بعد ذکر کرنا بدعت نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کا حکم ہے. تو ہم فرض نماز کے بعد یا نماز کے اختتام پر جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں یا درود پاک کا ورد کرتے ہیں یا استغفر اللہ یا ہم سبحان اللہ کی تسبیحات پڑھتے ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات پڑھتے ہیں، تو یہ اس آیت کا جو ہے وہ نتیجہ ہے، یا اس آیت کی جو ہے وہ تعلیم کی بدولت ہی ہم جو ہے وہ ہر نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے بعد ذکر کرنا بدعت نہیں ہے بلکہ اس کی کہیں نہ کہیں نظیر قرآن میں ملتی ہے، اور باقاعدہ یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کا ذکر کرو، تم اگر کھڑے ہو تب بھی، بیٹھے ہو تب بھی، اور اگر جو ہے وہ اپنے پہلو پہ تو پھر بھی جو ہے وہ کرے. جی بالکل، احادیث موجود ہیں، ذکر کی احادیث آپ کو میں نے بتائی بھی تھیں جب آپ نے وہ باب پڑھا تھا پیچھے مشکات شریف کا، اس میں باقاعدہ یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہیں کہ جس میں نماز کے بعد اذکار کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ بیسیکلی صرف ان کا ایک سبق پڑھا دیا جاتا ہے طوطے کی طرح کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اسی جو ہے وہ چیز کو لے کے جو ہے وہ یہ چلتے رہتے ہیں. حالانکہ قرآن بھی اس حوالے سے واضح ہے اور جو ہے وہ حدیث بھی واضح ہے. یہ ماننے کی بات جو ہے وہ اپنی مرضی اور اپنی منشا یا اپنے نفس کے اوپر ہے. یعنی یہ نفس کے پجاری ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کے کم ہی پجاری ہوتے ہیں. جب اس چیز کے حوالے سے دلائل موجود ہیں، قرائن موجود ہیں، تو پھر ضد بازی اور اختلاف رکھنا اور اس کے بعد جو ہے وہ فرقہ واریت کی طرف لے کے جانا اور صرف اپنی ڈفلی بجانا، یہ جو ہے وہ انتہائی غلط سوچ جو ہے وہ ہے.
قرآن اور حدیث جب واضح اس حوالے سے کہ نماز کے بعد آپ ذکر کر سکتے ہیں، اجازت بھی ہے اور ذکر کی فضیلت بھی موجود ہے، تو پھر جو ہے وہ نماز کے بعد لوگوں کو ذکر کرنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ تو یہ ایک حصہ آپ کا مکمل ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ یہاں پہ ذکر کیا گیا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ جب تم اطمینان میں ہو دشمن کی طرف سے، تم بالکل بے خوف ہو جاؤ، تو پھر اب حسب دستور جو ہے وہ تم نماز ادا کرو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارا خوف ختم ہو گیا ہے تو پھر نماز کو اس کی اپنی اصلی حیت کے مطابق ادا کرو۔ یعنی وہ جو پیچھے نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے، یہ خوف کی نماز ہے، ہر نماز اس طرح نہ پڑھو، بلکہ جب وہ کیفیت ہی ختم ہو گئی تو پھر جس طرح تم دستور کے مطابق، رواج کے مطابق، طریقہ کار اور سنت کے مطابق تم باقی نمازیں ادا کرتے ہو، تم پھر اس طرح نماز کو ادا کرو۔ یہ اس کا دوسرا حصہ تھا۔ اور تیسرا حصہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز کے متعلق یہاں پہ دو جو ہے وہ خاصیتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک ہے کتاب اور ایک ہے موقوت۔ کتاب کا مطلب ہے کہ لکھ دیا گیا، مقرر کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا، یعنی یہ تمہاری مرضی پر اب منحصر نہیں ہے کہ جب تمہارا جی کرے تم ادا کر لو، جب تمہارا جی نہ کرے تم چھوڑ دو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تاکید یہاں پہ لگائی ہے، یہ تاکیدی حکم ہے کہ یہ نماز تم پہ فرض کر دی گئی ہے، اس میں تمہاری مرضی، تمہاری منشا، تمہارا ارادہ شامل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فرض حکم ہے اور تم نے کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کی ادائیگی تم پر فرض ہے۔ اور موقوت کا معنی ہوتا ہے کہ اس کو ادا کرنے کے لیے، اس فرض کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ وقت مقرر کیے گئے ہیں۔ فجر کا الگ وقت ہے، ظہر کا الگ ہے، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، یہ وقت الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا فرض ہے، یہ نہیں کہ جب جی چاہا اٹھ کھڑے ہوئے اور دو تین نمازیں اکٹھی پڑھ ڈالی، جس طرح کہ یہ جو ہے وہ آج کل کے جو رافضی ہیں یا شیعہ ہیں، یہ دو دو نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، مثلا ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھ کے ظہرین نام دے دیا، مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھ کے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ مغربین کا نام دے دیا۔ تو یہ دو نمازیں اپنی مرضی، اپنی منشا سے جو ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس آیت پر غور کریں کہ ہر نماز کو اللہ تعالیٰ کے رسول کے مقرر کردہ اوقات میں ادا کرنا، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ باعث نجات ہے۔ اتنے اہم فریضہ کی ادائیگی میں اپنی مرضی اور منشا سے کام لینا ان کے لیے روز قیامت جو ہے وہ پشیمانی کا باعث ہوگا۔ تو یہ بالکل بات واضح ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جب قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ مقررہ وقت پر جو ہے وہ نماز فرض کی گئی ہے۔ اس میں ایک اور مسئلہ بھی جو ہے وہ مرد حضرات کے لیے ہوتا ہے، مثلا ظہر کا وقت جو آج کا رکھا گیا ہے، کسی نے 1:15 رکھا ہے، کسی نے 1:30 رکھا ہے۔ تو یہ سوال جو ہے وہ ایک بینک میں کیا گیا تھا کہ ہم نے نماز کا جو ہے وہ ایک وقفہ رکھا ہوا ہے، ہم سارے جو ہے وہ وہاں پہ مل کے بینک میں باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کبھی ہم جو ہے وہ 2 بجے پڑھ لیتے ہیں، کبھی 1:30 بجے پڑھ لیتے ہیں، تو کبھی 2:15 پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ہماری نماز ہو جاتی ہے؟ ان کے ذہن میں یہ جو تھا، شک تھا کہ باقی مسجدوں میں کسی میں 1:15 ہوتی ہے، کسی میں 1:30 ہوتی ہے، تو ہم اپنے وقت سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو کیا اس طرح ہماری نماز ہوتی ہے؟ تو جو مسجدوں میں 1:15 یا 1:30 بجے یا عصر کی نماز کا 4:15 بجے وقت رکھا جاتا ہے، یہ لوگوں کی سہولت کے لیے وقت مقرر کیا جاتا ہے تاکہ ایک ہی وقت میں سارے جمع ہو کر نماز ادا کریں، ٹھیک ہے؟ تو 4:15 کا ٹائم رکھنا یا 4:30 کا ٹائم رکھنا یہ کوئی شرعی نہیں ہے، صرف اس میں یہ ہے کہ انسانوں کی سہولت کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے کہ اس وقت میں تم نے جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح بینک والا معاملہ تھا کہ اگر وہ لوگ جو ہے وہ 2:15 بجے، 2:30 بجے ظہر کے وقت ہی میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہاں پر کتابہ موقوتا یا مقررہ وقت کا مطلب یہ ہے ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھنا، مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھنا، اور عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھنا، اسے کہتے ہیں کتابہ موقوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3 حصے اس جو آیت کے تھے مکمل ہوئے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 104 کی طرف۔ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون وکان اللہ علیما حکیما۔ آیت نمبر 104 پڑھنے کے بعد ہمارا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سورت کا 15واں رکوع اور سورہ نساء کا 15واں رکوع اور اس پارے کا 12واں رکوع مکمل ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا ولا تہنوا، اور نہ کمزوری دکھاؤ،
فی میں ابتغاء تلاش یا چاہت میں القوم کسی قوم کی، ولا تہنوا فی ابتغاء القوم اور نہ کمزوری دکھاؤ دشمن قوم کی تلاش میں، ان تکونو ان اگر تکونو تمہیں ہے تعلمون دکھ، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے دکھ پہنچتا ہے، فإنہم پس بے شک انہیں بھی یعلمون دکھ پہنچتا ہے، کما تعلمون جس طرح تمہیں دکھ پہنچتا ہے، ان تکونو تعلمون اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے، فإنہم یعلمون تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، کما تعلمون جس طرح تمہیں دکھ پہنچتا ہے، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ اور ترجون تم تو امید رکھتے ہو من اللہ سے، ما لا یرجون لیکن وہ امید نہیں رکھتے، تم اور ان میں فرق یہ ہے کہ تم امید رکھتے ہو اور وہ امید نہیں رکھتے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور کان اللہ ہے علیمن خوب جاننے والا، سب کچھ جاننے والا، حکیمن اور بڑی حکمت والا، بڑا دانا۔ آیت نمبر 104 کا لفظی ترجمہ مکمل ہوا، با محاورہ ترجمہ، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور نہ کمزوری دکھاؤ دشمن قوم کی تلاش میں، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے، اور تم تو امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس ثواب کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب اس آیت کو سمجھنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ دکھ کون سا ہے جو انہیں بھی پہنچتا ہے ہمیں بھی پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کون سے کس دکھ کا ذکر کیا ہے، اور یہ جو قوم کی تلاش ہے اس سے کیا مراد ہے، اس پہ کمزوری نہ دکھاؤ، اس سے کیا جو ہے وہ مراد ہے، اور تم امید رکھتے ہو وہ امید نہیں رکھتے، اس سے بھی کیا مراد ہے۔ سب سے پہلی چیز یہاں پہ جو ذکر کی جا رہی ہے، اگر تمہیں دشمن کا جو ہے وہ تعاقب کرنے کا کہا جائے، دشمن قوم کے پیچھے جانے کا کہا جائے، تو اس میں ہرگز سستی نہ کرو، ٹھیک ہے کر لیں گے، کل دیکھ لیں گے، پرسوں دیکھ لیں گے، نہیں، جب تم نے کسی دشمن کا تعاقب کرنا ہے تو اس میں سستی نہ دکھاؤ۔ اب تمہیں اس تعاقب میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تو اس میں بے شک تمہارے لیے تکالیف موجود ہیں، لیکن دیکھو تمہارا دشمن کیا کرتا ہے، وہ کفر و شرک کو بلند رکھنے کے لیے تم سے لڑے گا، اس جو ہے وہ سر بلندی حاصل کرنے کے لیے وہ طرح طرح کی تکلیفیں اذیتیں برداشت کرتا ہے، اسے تکلیفیں پہنچتی ہیں، اذیتیں ہوتی ہیں، وہ تمام تر سختیاں برداشت کرتا ہے، کس کے لیے؟ باطل کے لیے۔ تم تو حق پر ہو، تو تم حق کو فتح یاب کرنے کے لیے ان سے پیچھے کیوں رہتے ہو؟ تمہیں تو امید ہے کہ اللہ تم سے جو ہے وہ راضی ہوگا، اس کے پیش نظر کوئی ایسا اعلیٰ اور پاکیزہ مقصد اور نہیں ہوتا تمہارا، تم صرف اللہ کی رضا چاہتے ہو، پھر تمہارا سست ہو جانا، کاہل ہو جانا یہ بڑا تعجب خیز ہے اور حیرت افزا ہے۔ جب وہ باطل کے لیے اتنی کوشش کر سکتے ہیں تو کیا تم حق پھیلانے کے لیے اتنی کوشش، اتنی مشکلات نہیں برداشت کر سکتے؟ جب وہ باطل کو پھیلانے کے لیے اور باطل نظام کو لانے کے لیے وہ اتنی تگ و دو کرتے ہیں، تو کیا تم حق کو لانے کے لیے اور حق کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے کیا تم اتنی مشکلات یا اتنی پریشانیاں برداشت نہیں کر سکتے؟ وہ باطل پہ ہو کے، جھوٹ پہ ہو کے، ناحق ہو کر وہ اتنی تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں، تم تو اللہ والے ہو، تم تو اللہ کے رسول والے ہو، تمہیں تو زیادہ تکلیفیں برداشت کرنی چاہیے، پھر تمہارا سستی کرنا، تمہارا کائلی کرنا یہ بڑا تعجب خیز ہے اور بڑا ہی جو ہے وہ حیرت افزا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک معیار سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح کفار کفر کو نافذ کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، مسلمانوں کو اسلام نافذ کرنے کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے۔ کفار اس کے لیے تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں لیکن مسلمان تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی میں اب کیوں تکلیف برداشت کروں، میں کیوں کسی کو کہوں تاکہ مجھے کوئی آگے سے باتیں سنائے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو جو ہے وہ کسی کو سیدھے راہ پہ چلانے کی، یا کسی کو کہنے کی، یا کسی کو ٹوکنے کی، کسی کو روکنے کی۔ تو قرآن واضح کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تو ہم نے اصلاح کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں کہ تم اپنے مقصد کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی سستی اور کاہلی جو ہے وہ نہ کرو۔ مطلب یہ کہ جب کسی مقصد کی طرف انسان جاتا ہے، خواہ وہ مقصد جو ہے وہ اچھائی کے لیے ہو یا برائی جو ہے وہ مقصد ہو، دونوں میں تکالیف ہیں، تو برائی میں لوگ تکالیف برداشت کر لیتے ہیں تو اچھائی میں تکلیفیں برداشت کیوں نہیں کرتے؟ تو جب آپ کسی مقصد کو حاصل کرتے ہیں تکلیفیں آئیں گی، ان تکلیفوں کو پار کر کے وہ مقصد حاصل ہوتا ہے۔ تو یہی زندگی کا ایک اصول ہے کہ جب آپ کسی مقصد کی طرف جاتے ہیں، جتنی مشکلات ہیں
اگر آپ ان کو برداشت کرتے ہوئے اور ان کو عبور کرتے ہوئے نکل جائیں گے، سختیاں برداشت کرتے ہوئے نکل جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابی کے راستے بھی جو ہے وہ آسان فرمائے گا، راستے بھی واضح کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے ایسے راستے پیدا فرماتا ہے جن کا انسان گمان نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 104 کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اگلی آیت جہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس واقعے کی طرف بھی ہم نشاندہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ترجمہ جلدی سے کر لیتے ہیں، وقت کیونکہ تھوڑا ہے، تو پہلے جلدی سے ترجمہ کر کے پھر اس واقعے کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کس واقعے کا ذکر کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس امت کو کیا سکھلایا گیا۔ ارشاد فرمایا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، انا بے شک ہم نے انزلنا ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف الکتاب کتاب کو یعنی قرآن کو بالحق کی حق کے ساتھ، لتحکم تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اس سبب سے یا اس کے مطابق اراک اللہ جو اللہ نے آپ کو دکھایا، ارا دکھایا کا آپ کو اللہ اللہ نے، وَلَا تَكُنْ اور نہ ہو جائیے نہ بنیے لِلْخَائِنِينَ بددیانت لوگوں کی طرف سے خصیمن جھگڑنے والے جھگڑا کرنے والے۔ اس کا اب جو بامحاورہ ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف مطابق جو دکھا دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اور نہ بنیے بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے۔ آیت نمبر 105 کا آپ نے بامحاورہ ترجمہ سماعت کر لیا۔ 107 نمبر یہ جو آیات ہیں یہ ایک واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہیں، اور ایک واقعے کے متعلق یہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں۔ ابھی ہم 105 نمبر آیت ہی کی وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں واقعہ پیش آیا۔ انصار کے بنی ظفر قبیلہ کے ایک شخص جس کا نام تیمہ بن عبیرک، ٹھیک ہے، ان کا نام تھا تیمہ بن عبیرک، انہوں نے اپنے ہمسایہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جو ہے وہ نقب لگا کر کچھ زریں اور آٹا کی بوری چلا لی، یعنی چوری کیا انہوں نے وہاں سے، اور ایک یہودی زید بن سمین کے ہاں جا کر رکھ دیا۔ حضرت قتادہ کے گھر سے چرایا اور یہودی کے گھر میں جا کے وہ سامان رکھا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت قتادہ کو چوری کا علم ہوا، تو انہوں نے اپنے پڑوسی تیمہ سے پوچھا کہ یہ جو ہے وہ تم نے تو نہیں کیا؟ مجھے صاف انکار کر دیا، قسم بھی اٹھا دی کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ آٹے کی بوری میں سوراخ تھا جس سے آٹا گرتا گیا۔ انہوں نے اس گرے ہوئے آٹے کے نشانات کا پیچھا کیا تو وہ یہودی زید بن سمین کے مکان تک پہنچ گیا نشان، تو تلاش کرنے پر جو چوری شدہ مال تھا برآمد ہو گیا، اور اس یہودی نے کہا کہ میں چور نہیں بلکہ میرے پاس تیمہ یہ چیزیں رکھ کر گیا ہے بطور امانت۔ کئی یہودیوں نے تصدیق بھی کر دی۔ اب جب تیمہ کے قبیلے والوں نے یہ جو ہے وہ کہا کہ اس طرح کرو کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، چنانچہ سب حاضر ہوئے۔ بنو ظفر کو اب علم ہو چکا تھا کہ چور یہودی نہیں بلکہ تیمہ ہے، ظاہری بات ہے یہ تیمہ بنو ظفر کا آدمی تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا، کوئی یہودی چور نہیں ہے، چور تو یہی ہے۔ لیکن اپنی بدنامی کے خوف سے وہ تیمہ کو ہر طریقہ سے جو ہے وہ بری ثابت کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس کی حمایت میں بڑی جو ہے وہ سرگرمی دکھانے لگے، یعنی جھوٹ کا ساتھ دے رہے تھے، حتیٰ کہ حضور کی جانب بھی عرض کرنے لگے کہ اگر فیصلہ تیمہ کے خلاف ہوا تو بیچارہ ہلاک ہو جائے گا، ذلت و رسوائی کی کوئی حد نہ رہے گی، اور یہودی جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے وہ صاف بری ہو جائے گا۔ حضور کو بھی خیال گزرا کہ بنو ظفر جو مسلمان ہیں سچے ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں سچے ہوں، چنانچہ فیصلہ صادر ہونے سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہو گئی جس سے ساری حقیقت واضح ہو گئی۔ ارشاد ربانی ہوا کہ ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ آپ اس علم یقینی کے مطابق فیصلہ صادر فرمایا کریں جو آپ کو اپنے رب کی طرف سے عطا فرمایا گیا۔ تو یہاں پر جو ہے جو چیز ذکر کی جا رہی ہے المنار کے اندر الشیخ رشید رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ احکام کے متعلق جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا
اس کی تعبیر الارات سے کی گئی، یعنی دکھا دینے سے کی گئی، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ظن اور گمان کا کسی قسم کا احتمال، شک، شبہ موجود نہیں ہے۔ یعنی آپ جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں، جو بھی حکم صادر کرتے ہیں، اس میں گمان، شک، شبہ، ظن یا کسی چیز کو جو ہے وہ ہائپوتھیٹیکل لینا، فرض کرنا، یہ شامل نہیں ہے، بلکہ ایسا یقینی اور قطعی ہے کہ جیسے کسی چیز کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا جاتا ہے تو آپ اس کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو اس علم میں ظن کا کوئی گمان نہیں، کوئی احتمال موجود نہیں۔ اب آپ خود انصاف فرمائیں کہ جس ذات قدسی صفات کے سامنے آنے والے ہر حجاب کو اٹھانے والا اللہ تعالیٰ ہو، ہر پردے کو اللہ تعالیٰ اٹھائے اور اپنے محبوب کو واضح کر دے، تو اس محبوب کے علم وسیع پر ہم ایسوں کو زیب دیتا ہے کہ ہم اعتراض کرتے پھریں، اتنا علم دیا، اتنا علم نہ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سکھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ ترازو لے کے کھڑے نہیں ہونا چاہیے کہ نبی پاک کو اتنا دیا اور اتنا نہیں دیا۔ جتنا دیا اللہ نے اپنی جو ہے وہ شان کے مطابق دیا، اور نبی پاک نے لیا اپنی استطاعت اور اپنی شان کے مطابق لیا۔ تو یہ جو ہے وہ اس کا پیچھے جو ہے وہ پس منظر تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع فرمایا جا رہا ہے کہ آپ خائنوں کی طرفداری نہ کیا کریں۔ حالانکہ آپ نے طرفداری نہیں کی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بتایا جا رہا ہے اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کو سکھلایا جا رہا ہے بددیانتوں کی، خائنوں کی کبھی بھی آپ طرفداری نہ کریں، کیونکہ آپ کی ذات سے عدل و انصاف کی ساری عظمتیں وابستہ ہیں۔ انصاف کرتے وقت یہ دیکھنا کہ مسلمان کون ہے اور یہودی کون ہے آپ کی شان سے بہت فروت آ رہا ہے، لیکن اس نہیں سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو، یعنی جو روکا گیا ہے نا یہاں پہ کہ آپ جو ہے وہ نہ کریں، جس طرح یہاں پہ ذکر کیا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنی، یہ جو نہیں کی گئی، روکا گیا، اس سے کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کہ حضور نے خائنوں کی طرفداری کی تھی، اس لیے آپ کو منع کیا گیا۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلے آپ نے کسی خائن کی طرفداری نہیں کی، ویسے آئندہ بھی آپ طرفداری نہ کریں، کیونکہ یہ جتنے بھی انتظامات کیے گئے ہیں یہ مکمل عصمت نبویہ کے ہیں، اور نبی پاک کیونکہ معصوم ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ہر خطا سے، ہر چیز سے جو ہے وہ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز ذکر کی گئی کہ اگر خائن اور چور ایک تھا، لیکن اس کا قبیلہ بنو ظفر اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا، تو یہاں پہ آپ نے جمع کا صیغہ پڑھا للخائنین، بددیانت لوگوں کے لیے۔ تو بندہ ایک تھا، چوری کرنے والا ایک تھا، خیانت کرنے والا ایک تھا، تو اس کا قبیلہ بنو ظفر اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا، اس لیے سارے قبیلے کو خائن کہا گیا۔ معلوم ہوا کہ خائن کی، بددیانت کی اعانت سے بھی آدمی کا شمار خائنوں میں ہو جاتا ہے، یعنی جھوٹ کا ساتھ دینے والا بھی جھوٹا ہے، ظلم کا ساتھ دینے والا بھی اس ظلم میں شامل ہے، گناہ کا ساتھ دینے والا بھی اس گناہ میں شامل ہے، گستاخ کا ساتھ دینے والا بھی اس گستاخی میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جس طرح کے ہمارے ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں، تو اس آیت کے تحت یہی ہے کہ خائن کی جو ہے وہ اعانت کرے گا اس کا بھی شمار خائنوں میں ہوتا ہے۔ تو تیمہ کا انجام یہ ہوا کہ اس نے جب یہ فیصلہ سنا وہ وہاں سے بھاگا، مکہ چلا گیا، اور ایک رات پھر وہ چوری کر رہا تھا مکہ میں، تو اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ اس پہ دیوار گری اور اس کے نیچے دب کر وہ جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ وہ پس منظر ہے، یہ وہ آیات ہیں جن میں سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کسی خائن کا ساتھ نہ دیا جائے، خائن کا ساتھ دینے والا بھی خائن ہی شمار ہوتا ہے۔ اور آگے ذکر کیا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آج کی آخری آیت ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور استغفار کیجئے اللہ سے، مغفرت طلب کیجئے اللہ سے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ امام راضی علیہ الرحمہ نے جو استغفار کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے، امام راضی نے اس حوالے سے 3 وجہ ذکر کی ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ ذکر کی کہ تیمہ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی نصرت کا جو ہلکا سا خیال خاطر مبارک پہ گزرا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہلکا سا خیال بھی گزرا ہے نا، تو اس سے طلب مغفرت کا حکم مل رہا ہے، یعنی اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیز جو ہے وہ آپ کو زیبا نہیں ہے، آپ کا رتبہ، آپ کا مقام اتنا رفع اور اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ کو یہ چیز زیبا ہی نہیں دیتی، لہٰذا آپ جو ہے وہ استغفار کریں۔ امام راضی نے ایک وجہ یہ ذکر کی۔ دوسری آپ نے وجہ ذکر کی کہ تیمہ کی قوم بنی ظفر کی شہادت کے باعث یہودی کو مجرم ٹھہرانے کا جو ایک واہمہ سا ہوا، وہم سا ہوا تھا
کہ آپ اس کو جو ہے وہ یہودی کو مجرم ٹھہرا دیں گے، اس کے متعلق استغفار کا حکم ہوا۔ اور تیسری جو وجہ بتائی، یہی سب سے اچھی وجہ اور سب سے بہترین وجہ اور یہی قریب ترین وجہ ہے۔ امام راضی نے جو تیسری وجہ ذکر کی، آپ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَذْبُونَ عَن نِّعْمَتَ وَيُرِيدُونَ أَن يَظْهَرُوا بَرَاءَتَهَا، کہ آپ ان لوگوں کے لیے مغفرت طلب کیجئے جن سے تیمہ کی یا سرزد ہوئی، آخر وہ بھی مسلمان اور آپ کے غلام، یعنی بنو ظفر قبیلے کے لیے آپ دعائے مغفرت کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو تیمہ کے کام میں شامل نہ کرے اور تیمہ کے کام سے ان کو بری کرے۔ انہوں نے جو یہ گناہ کیا ہے خیانت کرنے کا، مدد کرنے کا اور نہ حق کا ساتھ دینے کا، آپ ان کے لیے استغفار کریں تاکہ ان کی بھی بخشش ہو جائے۔ تو یہ چیز جو یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہے، یہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے، ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ آج کی آیات تھی، یہ آج کا سبق تھا، اور آج کا سبق تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے، کچھ واقعات بھی ہیں، کچھ چیزیں سمجھنے والی بھی ہیں، تو اس کو آپ جو ہے ضرور پڑھیں، ضرور اس کو یاد کریں۔ تو انشاءاللہ ہماری اب تقریباً 70 آیات باقی ہیں سورہ نساء کی، تو یہ سورہ نساء ہماری جلد از جلد انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن فہمی نصیب فرمائے اور قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ جوڑ کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے وہ مشکلات دور فرمائے۔ ہاتھ پھیرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ہاتھ پھیرنے میں، سر پہ ہاتھ پھیرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ اب اگلے کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلے کی نیت کیا ہے۔ تو وہ بے شک بزرگ ہی کیوں نہ ہو، یہ اس میں جو ہے وہ نیت کار فرما ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔